سیاسی لوگوں کی سرکس لگی ہوئی ہے، سرکس تماشا چل رہا ہے۔ اس پس منظر میں ملک میں معاشی عدم استحکام اتنا ہو چکا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ چل رہا ہے سلمان صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، اور دوسری طرف معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یار الیکشن کروانے کے ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، حالات ہی ایسے نہیں ہیں۔ تو ہم اس وقت جس پوزیشن میں ملک کے اندر جو متوسط طبقہ ہے وہ بڑا پریشان اور بڑا پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مطلب اس دہرائے پہ ہیں کہ آگے جنگل اور پیچھے سمندر والی بات پہ ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کیا کیا جائے۔ اچھا، یہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی ہے نا، جی ایک اور بات بھی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پیسہ جو ہے نا، پیسہ یہ جب امیر لوگوں کو ہم پیسہ دیں گے، امیروں کو، امیر پیسے کو استعمال کریں گے، ٹھیک طرح سے نوکریاں پیدا کریں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ آپ اب الیکشن کی بات نہ کریں، آپ جمہوریت کی اور معیشت کی بات کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمہوریت اور معیشت کی بات ہوگی نا، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ سب پارٹیاں اس بات میں متفق ہیں کہ الیکشن تو ہونے ہی چاہیے۔ موجودہ جو سسٹم ہے جمہوریت کا، ون مین ون ووٹ، نہیں وہ تو بات صحیح ہے، الیکشن کا انکار تو کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی نا، نہیں کر رہی۔ لیکن اقرار بھی نہیں کر رہی۔ اصل میں پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کس وقت کروانے ہیں، اس کے ٹائم پہ کروانے ہیں، کب کروانے ہیں، حالات کیا ہیں، مطلب سچویشن کیا ہے، اور ملک کے اندر جو بدامنی پھیلنے کا خدشہ ہے کیا وہ تو نہیں ہے، تو الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت آپ کے تمام میڈیا چینل جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ان دو رائے کے اوپر چل رہے ہیں اور اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو امپوز کر رہے ہیں۔ میں پھر وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ سب پارٹیاں اس الیکشن کے نظام پہ تو متفق ہیں نا۔ متفق ہیں، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ ہوں گے، میڈیا میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے، یہ ہے کہ ابھی ہونے چاہیے یا بعد میں ہونے یس چاہیے، یہی یس بات ہوگی۔ یس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کا سسٹم ہے اس کو سب لوگ متفق ہیں اس کے اوپر، یہ بات ٹھیک ہوگی۔ متفق ہیں۔ اچھا، یہ آپ اس پہ کیوں بلیو کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، یا الیکشن ہی ایک طریقہ کار ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی برٹش ماڈل کے اوپر ہے، ایسے ہی ون مین ون ووٹ۔ ہے، برٹش ماڈل جو ڈیموکریسی کا ہے وہی فالو ہوا ہے امریکہ کے اندر، ون مین ون ووٹ وہی ہے نا۔ یس، لیکن چائنا نے تو الیکشن کے بغیر ترقی کی ہے۔ آپ پچھلے 70 سال برٹش ڈیموکریسی کی پارلیمنٹ کی بات مثالیں دیتے رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے کہ جو مغرب میں جمہوریت ہے اور جو مغرب کی معیشت ہے، تو مغرب کی معیشت کا تو ستیہ ناش ہو گیا جب سے یوکرین وار لڑی شروع ہوئی ہے۔ وہ تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں ان کو۔ بلکہ امریکہ نے جو سپلائی کرتی تھی، پائپ لائن آئل سپلائی کرتی تھی جرمنی کو، وہ پائپ لائن خود اڑا دی ہے امریکہ نے، امریکہ نے۔ تو وہاں تو معیشت کی لالے اور وہ اس لیے کیا تاکہ جرمنی کو پروڈکشن کے لیے جو سستی انرجی سورس مل رہا تھا وہ کینسل ہو جائے۔ اچھا پھر سوال ہم پھر ابھی بات ایک یہ بات آ میں ایڈ کر لوں جی نا، اب جب یہ جو امریکن ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے وہ بھی اس لیے فیل ہو گیا کہ سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برملا یہ بات کی کہ مجھ سے الیکشن چرایا گیا، اور آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ابھی اس وقت کانگریسنل ہیئرنگز ہو رہی ہیں امریکہ میں، کانگریس میں ہیئرنگز ہو رہی ہیں اس بات پہ کہ ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ جو ہیں وہ کس طرح الیکشن کو چرانے میں معاون ہوتی ہیں۔ اچھا، جس ابھی آج سن کے آ رہا ہوں، کیا ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو الیکشن ڈالنے کا جو سسٹم ہے کہ ہر آدمی کو 5 سال بعد یا 4 سال بعد رائٹ دے دیا جائے کہ وہ الیکشن میں ووٹ ڈالے، جی آپ نے اس کو سرکس بولا تھا، ٹھیک سر کو، بولا تھا، اٹ از سرکس۔ اچھا چلیں، 5-10 سال بعد 8 سال بعد چائنا جو ہے وہ سپریمیسی حاصل کر لیتا ہے، پھر آپ کس ماڈل کو پروموٹ کریں گے، کس کی مثال اچھا دیں گے آپ؟ اچھا نہیں بات ہم آپ تھوڑی سی بات کو نا کسی اور بڑے پوائنٹ آف اینگل بڑے سے سینیرو دیکھ رہا سے ہوں اینگل سے دیکھ رہے تو ہیں، ضرورت ہمیں ہے نا بڑے اینگل سے عوام دیکھنے کی۔ ہماری ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کی سچویشن ہمارے ملک کے اوپر جو حالات ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، ہمیں اس ایمرجنسی میں ہمارے لوگوں کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس وقت سلوشن کیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو لانگ ٹرم کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں یا ان کا سنیریو وہ ہو رہا ہے،
لیکن آج جو شارٹ اینگل ہے یا عوام ہے وہ کیا کرے اور وہ کیا اس بدامنی سے یا اس پروپیگنڈے سے کیسے بچے، ٹھیک ہے، اور اس حالات کا سامنا کیسے کرے. آج کا مسئلہ یہ ہے، یہ اس کے بارے میں ہمیں آپ سے کوئی توقع ہے، کوئی بات کریں آپ. الیکشن اور نو الیکشن، نو الیکشن ہوں یا نہ ہوں، الیکشن کا آپ کی معیشت سے کسی طرح کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی معیشت چل رہی ہے آئی ایم ایف کی فنڈنگ کی وجہ سے. یعنی کہ یہ تو ہوگی آپ بات. کے لوگ سارے کہہ چکے ہیں کہ آپ کے وزراء تک کہہ چکے ہیں کہ آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو الیکشن اور نو الیکشن آپ کو لانگ ٹرم سلوشن پر ہی جانا ہے. پبلک کو جو انہوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے پبلک کا کہ آپ نے جمہوریت کو کے نعرے کو جو استعمال کرتے ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورتی سے قوم کو پھر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، پولرائز کیا ہوا ہے. الیکشن اچھا چلیں مثال لے لیں، پچھلے 15 سالوں میں کتنے الیکشنز ہوئے؟ 3 تو ہوئے ہیں. کیا بہتری آئی ہے؟ نہیں ہوئے تھے. جب مشرف صاحب آئے تھے 10 سال حکومت کی تھی، 8 سال، تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس وقت زیادہ بہتر حالات تھے. وہ بہتر حالات اسی تھے کہ فنڈنگ آ رہی تھی آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس. ابھی آپ لوگوں کی علاقائی حیثیت جو تھی، جو ابھی آپ کو آپ کی بڑی طاقتوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے حالات خراب ہیں. نو بڈی از پیئنگ اٹینشن ٹو یو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو الیکشن میں ووٹ ڈال کے، ہاں ایک تجربہ ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا، وہ ہو جانا چاہیے. جی. باقی سب ہو گئے نا، ایک تجربہ نہیں ہوا. اور وہ تجربہ یہ نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت نہیں ملی کہ وہ مافیا کا گلا کو دبا سکیں. وہ ان کو دلا کر ایک دفعہ اس سے بھی جان چھڑا لیں، کیونکہ یہ بات تو انہوں نے پہلے بھی کی تھی کہ میں آؤں گا اور پاور میں آ کے میں یہ کروں گا، لیکن نہیں ہوا نا. نہیں ہوا. ابھی ایک دفعہ ان کو پھر دے کے ایک یہ نہ رہ جائے آپ کے پاس کہ اگر اچھا. ایسے ہو جاتا اچھا. تو شاید یہ ہو جاتا. تو اس لیے عمران خان کو لایا گیا ہے کہ تاکہ ان کو دوبارہ موقع ملا جائے، اور یہی پوزیشن تھی. آپ اس کا پس 3.5 سال حکومت کا دیکھیں کہ 3.5 سال عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ ان لوگوں کو دوبارہ ہیرو بنا دیا تھا انہوں نے کہ ان سے بیوروکریسی سنبھالی نہیں جا رہی، ان سے حکومت چلائی نہیں پا رہی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جواز تھا. اچانک ہی سینیریو بدلا اور عمران خان صاحب دوبارہ اوپر آ گئے، ہیرو بن گئے قوم کے. لیکن اس کا کیا فائدہ جب قوم معاشی طور پر اتنی نیچے چلی جائے اور عوام ذلیل و خوار ہو. تو یہی میری آج کی آپ سے. آپ کی نیشن کا 80% ویلتھ جو ہے نا، وہ 10% ایلیٹ کے پاس ہے، اس کا کنٹرول. آپ نے 80% ویلتھ دے رکھی ہے 10% ایلیٹ کو، اور آپ نے پچھلے 70 سے اس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ وہ اس ویلتھ کو، جنریشن کو اور ویلتھ ڈسٹریبیوشن ان کے حق میں کیا ہوا ہے. تمام سبسڈیز عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی بڑی کارپوریشنز کو ہی ملتی نہیں ہیں، اور بڑے جو خاندان ہیں نا انہی کو ملتی نہیں ہیں. جب تک آپ دولت کی بہاؤ کا راستہ نہیں بدلیں گے، جس کی بارے میں عمران خان صاحب کوئی وعدہ نہیں کر رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی جتنی گفتگو ہے وہ سن لیں، وہ سب کی سب اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر نہیں ہیں. وہ جب مافیاز کی بات کرتے ہیں تو مافیا کو توڑنے کے لیے آپ کو ایک اور مافیا کو اس سے ریپلیس کرنا پڑتا ہے. یہ پاکستان کی ریئلٹی یہ ہے، اور یہ جو کیپٹلسٹک اکانومی ہے اس کا پرابلم یہ ہے. آپ کا گورنمنٹ کی اداروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مونوپولیز کو بریک کر سکیں. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھی ختم کرنا ہے کہ جی پوری طاقت نہیں تھی ہمارے پاس اس لیے ہم پرفارم نہیں کر سکے، تو ایک دفعہ یہ بھی ختم کر دیں آپ جمہوریت میں ووٹ دے کے. چلیں ٹھیک ہے، اب یہی کسر رہے گی ختم کرنے کی. باقی تو تقریباً سارے ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں. جی باقی سب ایکسپیریمنٹ ہو. ٹھیک ہے جی.